السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈر کی ایک خوفناک داستان۔ عادل اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ چھوٹی فیملی تھی، عادل اور اس کے ماں باپ بس۔ عادل کے بابا شہر کے ایک مشہور اسپتال کی چوکیداری کرتے تھے، جو کہ مردہ گھر کے باہر ان کا بیٹھنا ہوتا تھا۔ زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ایک رات عادل کے بابا، جو کہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے، رات کی کسی پہر اپنے بیٹے کو کال ملائی اور کہا، عادل اگر آ سکتے ہو تو ہسپتال کے پرانے مردہ گھر آ جاؤ، وہاں کچھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ عادل کے بابا نے اسے کال پہ بتایا کہ مردہ گھر کے باہر بے شک لاک لگا ہے، لیکن مردہ گھر کے اندر مردہ چل رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں مردہ گھر کا دروازہ کھول بھی نہیں سکتا۔ عادل کچھ دیر میں ہی ہسپتال کے پاس پہنچا۔ اسپتال کے پچھلے حصے میں مردہ گھر موجود تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بے ہوش پایا، جیسے اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو۔ عادل نے ایمرجنسی میں بابا کو اٹھایا اور اسپتال کے اندر لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ بابا کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ عادل سوچ رہا تھا یقیناً بابا کی موت ڈر کی وجہ سے ہوئی ہوگی، کیونکہ بابا تو مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ عادل صحیح دل میں سوچ رہا تھا، مجھے اس کا ضرور پتہ لگانا ہے کہ بابا کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہسپتال کے آنر سے بات کر کے عادل نے اپنے بابا کی جگہ سنبھال لی اور خود رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے پرانے مردہ گھر پہنچ گیا۔ شروع کے کچھ دن تو سکون سے گزرے، مگر اگلے ہفتے ہی کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ آدھی رات کو مردہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی۔ عادل مردہ گھر کے دروازے کے اندر جھانکتا تو اسے کوئی نظر نہ آتا۔ عادل رات کی ڈیوٹی اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس نے دن میں یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ کچھ بکس لے کر آتا تاکہ رات کے وقت کچھ پڑھائی کر لے۔ ایک رات عادل مردہ گھر کے باہر بیٹھا اپنی پڑھائی کر ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اور یہ بھی آواز آئی کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو، ہم مردہ گھر میں نہیں رہنا چاہتے۔ عادل سوچ رہا تھا کہ مردہ کیسے بول سکتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عادل نے پلٹ کر دیکھا تو مردہ گھر کے اندر دروازے میں مردہ کھڑے ہو کر دروازے بجا رہے تھے۔ خوف سے عادل کی حالت خراب ہو گئی، یخ سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ عادل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ بابا کی موت بھی اسی خوف سے ہوئی ہوگی۔ ڈر کے مارے عادل مردہ گھر کے گیٹ سے باہر نکل کر ہسپتال کی دوسری طرف چل پڑا۔ کیونکہ یہ پرانا مردہ گھر تھا، اس لیے یہاں کسی کا آنا جانا نہ تھا۔ وہ اسپتال مردہ گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ ہسپتال آ کر عادل کا ڈر کچھ کم ہوا تو اس نے اسپتال کے چوکیدار سے پوچھا، بابا جی یہ مردہ گھر کب سے بند ہے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا تم نئے نئے ہو اس لیے ڈر رہے ہو، آہستہ آہستہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ عادل بولا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ تو چوکیدار بولا، یہ ایک آفس تھا، مگر چند سال پہلے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور آفس کا سارا اسٹاف جل گیا تھا۔ ہسپتال کے بڑے لوگوں کا کہنا تھا یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے انہوں نے ان لاشوں کو ورثہ کو نہیں دی اور اس آفس کو مردہ گھر بنا دیا۔ بس اسی لیے ہر رات یہ مردہ لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں، جن کو یہاں پہ قید کیا ہوا ہے۔ عادل بوڑھے شخص کی یہ تمام باتیں سن کے بہت پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کتنی ناانصافی کی گئی ہے ان لاشوں کے ساتھ۔ ورثہ کے حوالے کر دیتے تو ان کے مذہب کے حساب سے ان کی تدفین ہو جاتی اور وہ ایسے بند کمرے میں قید نہ رہتے۔ عادل یہ سب کچھ سوچتا ہوا واپس مردہ گھر کے قریب آیا۔ جیب سے چابی نکال کر جب مردہ گھر کے دروازے کا دروازہ کھولا تو ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ساری لاشیں اپنی جگہ لیٹی ہوئی تھیں۔ عادل نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ عادل نے اس مردہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور اپنی بائک اسٹارٹ کر کے گھر آ گیا۔ صبح اٹھنے پر اسے کچھ یاد نہ آیا، مگر جب شام کو وہ گارڈ کا ڈریس پہن رہا تھا تو اسے رات کا سارا منظر اپنے سامنے چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی تیار ہو کر جیسے ہی مردہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو عادل پریشان ہو گیا، کیونکہ عادل کی کچھ نہ سمجھی والی کیفیت تھی۔ ہسپتال میں ایک رش لگا ہوا تھا۔ ہسپتال کے اسی چوکیدار نے بتایا کہ کل رات ہسپتال کے بڑے لوگوں کی پراسرار طور پر موت ہو گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو ان کی سزا مل گئی ہے۔ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آفس میں شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور سارے کے سارے ملازمین جل کر مر گئے تھے۔ یہ سب اسی پرانے مردہ گھر کے مردوں نے کیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو سزا مل گئی۔
یہ سب سننا تھا کہ عادل نے خود میں ایک سکون محسوس کیا اور مردہ گھر کے دروازے کی طرف دیکھا جو کہ خود بخود اندر کی طرف بند ہوتا جا رہا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک نرس کی کہانی۔ ڈاکٹر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو ہمارے اسپتال کی بدنامی ہوگی اور ہسپتال مستقل بند ہو جائے گا۔ جولیا نے ڈاکٹر احمد سے کہا۔ ہاں جولیا، صحیح کہا، مجھے بھی اب ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں ہسپتال ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ لیکن سر، یہ اسپتال تو آپ کا خواب تھا، پھر آپ اسے ایسے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ میرا خواب تھا، مگر میرا خواب لوگوں کو زندگی دینا تھا، نہ کہ کسی کی جان لینا۔ اور ویسے بھی یہ اسپتال اب مردہ خانہ بن چکا ہے۔ ہر 2 دن کے بعد ہسپتال کے کسی نہ کسی اسٹاف کی لاش ہمیں مردہ خانے کے باہر ملتی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے ایک لمبی سانس لے کے کہا۔ لیکن سر، یہ جو سب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جولیا بہت حیرانی سے ڈاکٹر احمد کو دیکھنے لگی۔ یہ نہ پوچھو جولیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے جو ان لوگوں کو مل رہی ہے۔ اب میری باری ہے۔ تو ڈاکٹر احمد پلیز مجھے بتائیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہر 2 دن بعد ہمیں مردہ خانے کے باہر سے لاشیں مل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر احمد نے کہا۔ جولیا، دراصل جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا اس وقت مجھے جنون سوار تھا کہ میرا اپنا ہسپتال ہو جس کا پورے شہر میں چرچا ہو۔ بس پھر کیا تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ دن رات محنت کر کے میں نے ہسپتال کھڑا کیا، لیکن پیسہ کمانے کے لالچ میں صحیح اور غلط کو بھول گیا تھا۔ ہسپتال میں جب بھی کسی شخص کی موت ہوتی تو ہم پوسٹ مارٹم کرتے وقت اس کے آرگن نکال لیتے اور لاواحقین کو یہ کہہ کر دے دیتے کہ ان کی موت طبعی تھی۔ اس دن ڈاکٹر کا پینل کسی مریض کے والد سے بات چیت کر رہا تھا تو اچانک ہی ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، آج جو پیشنٹ اسپتال میں داخل ہوا ہے اس کا کوئی جان پہچان کا نہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی کڈنی نکال کے اس نئے آنے والے شخص کو لگا دیں؟ ڈاکٹر احمد نے سوچا، بالکل کیوں نہ، تاکہ ہم اس سے پیسے کما سکیں۔ بس پھر کیا تھا، نئے آنے والے شخص کو پرانے والے شخص کی کڈنی لگا دی گئی۔ ابھی 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ اسپتال کے باہر واچ مین مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کی بھی کڈنی نکلی ہوئی تھی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اسپتال کے کافی اسٹاف ڈر کر بھاگ گئے، جو کہ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ انسان کا دل دھڑک جاتا۔ وقت گزرنے لگا اور ہر 2-3 دن کے بعد مردہ خانے کے پاس کسی نہ کسی شخص کی لاش ملتی جس کی کڈنی غائب تھی۔ اسپتال کا عملہ بہت پریشان تھا کہ آخر کون ایسا کر رہا ہے۔ لوگوں نے اب اس اسپتال کو بھوتیا اسپتال کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہاں اب کوئی نہیں آتا تھا۔ بہت جلد ہی یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ وہ اسپتال بھوتیا اسپتال ہے، کیونکہ اس اسپتال کو دیکھنا تو دور کی بات، لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے یہ تمام باتیں جولیا کو بتائیں اور ایک لمبا سانس لیا۔ جولیا یہ سب سن کر حیران تھی، اب اس کو ڈر لگنے لگا تھا کہیں اب اس کی باری نہ آئے مرنے کی۔ اچانک ہی اسپتال کی لائٹ بند ہو گئی۔ عجیب و غریب چیخو پکار سنائی دینے لگا، ایسا شور جو کان پھاڑ دے۔ جولیا ڈر کے مارے رونے لگی، جبکہ ڈاکٹر احمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے مردہ خانے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ مردہ خانے کے پاس وہی شخص کھڑا تھا جس کی کڈنی نکال کے اس نے نئے آنے والے شخص کو لگا دی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مردہ گھر کی وہ تمام لاشیں اسی شخص کے پیچھے کھڑی تھیں جس کی کڈنی ڈاکٹر احمد نے نکال کر نئے آنے والے شخص کو لگا دی تھی۔ ڈاکٹر احمد کو اپنی موت یقین نظر آ رہی تھی۔ جولیا یہ سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ کیسے مردہ گھر سے تمام لاشیں نکل کے ڈاکٹر احمد کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھنا ہی تھا کہ جولیا وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب جولیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی اسپتال کے بیڈ پر پایا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسپتال کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر سر پہ مار لگنے کی شدت کی وجہ سے وہ اٹھ نہ پائی۔ اسی وقت ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی
تو جولیا نے اس سے پوچھا میں یہاں کیسے پہنچی؟ نرس نے کہا یہ وہی ہسپتال ہے جس میں آپ کام کرتی تھیں، آپ کومے میں چلے گئی تھیں، آج آپ کو 6 مہینے کے بعد ہوش آیا ہے۔ اور پھر جولیا کے سامنے 6 مہینے پہلے کا سارا واقعہ خوفناک منظر میں کھڑا اس کو نظر آ رہا تھا۔ جولیا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر اس مردہ خانے کی طرف گئی اور یہ دیکھ کر چونک گئی کہ مردہ خانے کا دروازہ باہر سے لاک ہے اور شیشے کے اندر تمام مردے کھڑے ہو کر دروازہ بجا رہے ہیں جیسے وہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ بھی کسی ایسے اسپتال میں کام کرتے ہیں جہاں کے مردہ خانے کو آج بھی تالا لگا ہوا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ کہانی کا تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پرانا مردہ گھر۔ مردہ گھر دراصل ہسپتال کے کونے میں موت کی ایک کوٹری ہے۔ مردہ گھر کا نام سنتے ہی انسان خوف سے کانپ جاتا ہے، جہاں ہر وقت اندھیرے کا راج ہوتا ہے، ایک دم سکون، خاموشی اور خوف والی جگہ۔ مردہ گھر کی گہرائی خاموشی اندر تک انسان کو ہلا ڈالتی ہے، جہاں ہر جگہ مردے موجود ہوتے ہیں اور اچھا خاصا انسان خوف سے ڈر جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی 2 آدمیوں کی ہے، نوید اور رانا۔ ایک دم نڈر تھے مگر جانتے نہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دونوں نے سوچا پہاڑ کے پیچھے والے محلات جو انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، جو کھنڈرات بن چکے ہیں، کیوں نہ وہاں جا کے دیکھا جائے۔ یہ دونوں اپنے علاقے کے بہت ہی چھٹے ہوئے بدماش تھے، اس کے ساتھ ساتھ رانا چور تھا۔ دونوں نے اپنے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ایک رات نوید نے رانا سے کہا، رانا بہت دن ہو گئے ہیں، کسی نئی جگہ ہاتھ نہ مارا۔ تو نوید بولا، ہاں تو صحیح بول رہا ہے۔ لیکن اچانک ہی نوید نے کہا، میں نے سنا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے والے حصے میں جو علاقہ ہے وہ بہت سنسان ہے، اور وہ علاقہ قیام سے پہلے کسی مہاراجا کی سلطنت تھی، اور اب سالوں گزرنے سے وہاں پہ کوئی نہ جاتا ہے۔ چلو چلتے ہیں، کیا پتہ ہمیں اس سلطنت سے کوئی زیورات یا ہیرے جواہرات مل جائیں، مگر ایسا نہ ہو کہ انگریزوں کی زمانے کی اس سلطنت میں ہمیں کوئی پکڑ لے، رانا نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کفن پوش سائے نظر آتے ہیں۔ نوید اور رانا نے انتظار کیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوا وہ دونوں پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ گھنٹوں پیدل چل کے وہ پہاڑی کے پار اترے تو انہوں نے دیکھا وہاں دیو قامت کھنڈرات موجود ہے، جیسے کہ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا۔ دونوں نے جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے ان خوفناک کھنڈرات کی طرف چلنے کا سوچا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نہ نظر آیا۔ نوید نے کہا، سنو رانا، ساتھ میں رہنا کیونکہ یہاں اندھیرا بہت ہے۔ رانا نے کہا، ٹھیک ہے مگر ٹارچ نکال لو۔ انہوں نے جیسے ہی ٹارچ نکالی تو چمگادڑوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ان کے اوپر سے گزرا اور وہ دونوں ڈر کر گر گئے، اور ساتھ میں نوید کے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر گئی۔ نوید نے جلدی سے اٹھ کے ٹارچ کو جلانا چاہا مگر وہ نہ چلی، اور اس کے بعد دونوں اس کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئے۔ انہیں عجیب و غریب سے کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازت عمارت کے اندر سے آ رہی تھی۔ دونوں ایک سائڈ پر ہو گئے اور کسی دیوار سے جا لگے، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے کوئی باہر کی طرف آ رہا ہو۔ بہت غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی کرسی چل رہی ہے، جیسے کوئی ویل چیئر وغیرہ۔ اچانک ہی رانا نے کہا، یہاں کتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ نوید نے کہا، اس بدبو سے میرا دم گھٹ رہا ہے، ہم یہاں کیسے کام کریں گے، کیسے ہم زیورات کو ڈھونڈیں گے؟ تو رانا نے کہا، یہ کسی مردے کی گلنے سڑنے کی بو آ رہی ہے۔ یاد ہے پچھلی بار ہم قبرستان میں جب کفن چوری کر رہے تھے تو ایسی ہی بدبو آ رہی تھی، مگر یہاں کسی مردے کا کیا کام؟ وہ دونوں کھڑے ہو کے حیرت سے دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں سفید کپڑے میں ایک عورت راہداری سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔
جیسے کوئی نرس ہو، اور اس کے آگے اس نے ویل چیئر پکڑ کے چل رہی تھی۔ نوید بولا، ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ یہ تو کوئی ہسپتال لگ رہا ہے، اور اس عورت کو دیکھو، اس کے آر پار سب نظر آ رہا ہے۔ رانا نے کہا، وہ دیکھو سامنے وہاں دیوار پہ کچھ کفن پوش نظر آ رہے ہیں اور ہمیں گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ رانا بولا، غلط کیا، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک سے رانا نے دیکھا کہ سامنے ایک بوسیدہ سا ٹیبل پڑا ہوا ہے جہاں کچھ آلات موجود ہیں، اور وہ بولا، رانا یہ مردہ گھر ہے، میں نے فلموں میں دیکھا ہے ایسے آلات مردے کی چھیڑ بھاڑ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچانک ہی انہیں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہو گئے ہیں، مگر کوئی واضح نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی اور بھاری آواز میں آواز آئی، زندہ لوگوں کو لوٹ کر تنگ کر کے تمہیں چین نہ آیا جو تم ہم مرے ہوئے لوگوں کے پاس آ گئے؟ اب تم دونوں بھی مرو گے۔ رانا اور نوید ڈر کے ایک کمرے سے دوسری طرف بھاگے، اور وہ جس کمرے میں پہنچے اس کے بعد رانا نے اپنی ٹارچ جلائی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک مردہ گھر میں موجود ہے، یعنی کہ وہ ایک اسپتال میں موجود ہے، اور اسپتال کے اس مردہ گھر میں موجود ہے جہاں تمام لاشیں کفن پوش ان کے اوپر موجود ہیں۔ وہ گھر دراصل سالوں پرانا ایک ہسپتال تھا انگریزوں کے زمانے کا، اور اس مردہ گھر کو کسی وجوہات کی وجہ پہ بند کر دیا گیا۔ نوید اور رانا اس بات سے بالکل لا علم تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سلطنت کسی راجہ مہاراجہ کی انگریزوں کی زمانے کی ہے جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور شاید انہیں وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات مل جائیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس جنگل میں آ کے پھنس جائیں گے۔ نوید اور رانا اس بات سے بالکل لا علم تھے۔ انہیں یہاں کے پتہ چلا یہ پرانا گھر تو مردوں کا مسکن ہے۔ وہ انگریزوں کی زمانے کی سلطنت جو اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کھنڈرات میں تو ہیرے اور جواہرات کے لیے آئے تھے، اسی لالچ میں ہم دونوں یہاں اس بند مردہ خانے میں رہ گئے۔ اب وہ مردہ خانے کے اس حصے میں تھے جہاں تابوتوں میں مردوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ مردہ گھر انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ نوید اور رانا نے دیکھا وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کیا جائے، مگر وہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ دونوں اس خوفناک منظر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک تابوتوں سے مردے ایک ایک کر کے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوئے، جو کفن میں لپٹے ہوئے دیوار کے پار نکل رہے تھے۔ نوید نے رانا سے کہا، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، ورنہ ہم بھی ان مردوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رانا نے کہا، ہماری موت یقینی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری موت ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لے کر آئی ہے۔ نوید بولا، بیٹا رانا کلمہ پڑھ لو، اب تو شاید ہماری زندگی کا یہ آخری سفر ہوگا۔ دونوں نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع ہوا تو انہیں دور سے کہیں اذانوں کی آوازیں سنائی دی، اور کمرے میں جو سائے کے بادل منڈلا رہے تھے ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار کے پار کونے میں ایک بہت ہی بوسیدہ دروازہ ہے، اور وہ دونوں بھاگ کر اس دروازے سے باہر نکلے اور اس کے بعد پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ دونوں جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے بہت تیزی سے درخت کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پار پہنچے، ساتھ میں پہاڑی موجود تھی اور اس پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ پہاڑی پہ پہنچتے پہنچتے اس وقت تک سورج نکل چکا تھا، اور پہاڑی پہ پہنچ کر ان دونوں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو انہیں وہاں دیکھا کہ انگریزوں کے زمانے کا بہت ہی مشہور نامی گرامی ہسپتال موجود ہے جو اب کھنڈرات کی صورت میں اختیار کر لیا ہے۔ اور اس کو پیچھے دیکھنے کے بعد انہیں یہ لگا کہ وہ جہاں موجود ہے اس حصے میں روشنی ہے، اور کھنڈرات کے اس حصے میں ابھی بھی اندھیرا ہے، جیسے رات کا سماں ہو۔ انہوں نے جان بچ جانے میں خدا کا شکر ادا کیا اور توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ کسی کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ آج بھی نوید اور رانا اس مردہ خانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جیسے وہ خود اس وقت مردہ گھر میں موجود ہو۔ کیا آپ کا کبھی مردہ گھر جانا ہوا ہے؟ اگر آپ کبھی مردہ گھر گئے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ وہاں جا کے آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کہانی۔ میری کہانی کیسے لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ایسے ہی مردہ گھر کے بارے میں کوئی کہانی جانتے ہیں
تو مجھے لازمی ای میل کیجیے، ڈسکرپشن باکس میں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔